بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، ایک شکاری نے ایک ہرن کو قیدی بنا لیا اور اس کو گدھوں کے استبل میں بند کر دیا۔ ہرن چونکہ آزادی کا مزہ چکھے ہوئے تھا اور جنگل میں آزادانہ گھومنے پھرنے کا عادی تھا، اس لیے اسے بڑی پریشانی ہوئی۔ وہ اس استبل میں وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگا، لیکن رہائی کے لیے کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ اس شکاری نے رات کے وقت گدھوں کے سامنے گھاس ڈالی۔ گدھے خوشی خوشی گھاس کھانے لگے، مگر ہرن کو چین نہیں تھا۔ وہ کبھی ادھر دوڑتا، کبھی ادھر دوڑتا۔ گدھوں کی خوراک کی طرف اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس سزا کو اس نے اپنی موت خیال کیا۔ ہرن بہت دن تک گدھوں کے استبل میں قید رہا۔ جان کنی میں اس طرح بے چین تھی جیسے مچھلی خشکی پر بے چین ہوتی ہے۔ ایک گدھے نے ہرن کی یہ حالت دیکھی تو اس سے کہنے لگا، اے ہرن، تیرا مزاج تو شاہانہ اور امیرانہ ہے، مگر تو بالکل خاموش ہے، اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کرتا، آخر کیا وجہ ہے؟ دوسرا گدھا ہرن کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، اس کی بات تو ہوتی ہے، یہ اس کو سستا میں فروخت کر سکتا ہے۔ ایک اور گدھے نے لقمہ دیتے ہوئے کہا، ہرن، اگر تجھ میں اتنی ہی نازک مزاجی ہے تو شاہی تخت پر تکیہ لگا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتا؟ ایک اور گدھا جس کو بد ہضمی کی شکایت ہو گئی تھی اور وہ اپنے حصے کی گھاس نہ کھا سکا تھا، اس نے ہرن کو گھاس کھانے کی دعوت دی۔ ہرن نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ گدھا کہنے لگا، مجھے معلوم ہے تو یہ انکار نخرے سے کر رہا ہے یا پھر غرور کی وجہ سے پرہیز کر رہا ہے۔ ہرن نے کہا، اے گدھے، تو ہی یہ خوراک کھا، کیونکہ اس سے تیرے اعضاء تازہ اور زندہ ہیں۔ میں تو جنگل کی زندگی سے مانوس تھا، میں نے چھاؤں اور باغوں میں آرام کیا ہے، اگرچہ میں تقدیر خداوندی کے عذاب سے پھنس گیا ہوں، لیکن اس آزادانہ مزاج کو نہ بدلنا تو میرے اختیار میں ہے۔ اگرچہ میں اس وقت مصیبت میں گرفتار ہوں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اپنا آزادانہ مزاج بھی بدل ڈالوں۔ گدھا کہنے لگا، ہمیں کیا پتا کہ تو جنگل میں کیا کرتا تھا؟ دوسرا گدھا بولا، ہرن تو اپنی ہی لافزانی کر رہا ہے، پردیس میں چونکہ ناواقف لوگ ہوتے ہیں اس لیے شیخی بکھارنے اور گپے مارنے کا بہت موقع ہوتا ہے۔ ہرن نے کہا، میری بات پر یقین کرو، میرا نافع میرا سب سے بڑا گواہ ہے، جو کہ عود عنبر سے بڑھ کر خوشبودار ہے، لیکن اس نافے کی خوشبو تو صرف وہی سونگھ سکتا ہے جو صاحب دماغ ہو، گوبر سونگھنے والا گدھا اس کو کیسے سونگھ سکتا ہے؟ اس حکایت سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ آزادی کی نعمت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو اس نعمت سے بہرہ مند ہو چکا ہو۔